تو مہاراشٹر میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور بہار میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سوچ وہ فکر جو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس سوچ کو اس فکر کو قبول کیا جا رہا ہے، اس سوچ اور فکر کو گلے لگایا جا رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے۔ اور ملک کے حالات کیسے ہیں یہ آپ بخوبی واقف ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دشمن کے کیا منصوبے ہیں، کیا ارادے ہیں۔ حالیہ عرصے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے خلاف ایک منظم سازش کے ذریعے نئے نئے منصوبوں کے ذریعے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ان کے بڑھتے ہوئے عزائم کو، ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اگر ہم روک سکتے ہیں تو ہم انفرادی حیثیت سے نہیں روک سکتے۔ ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ایک مرکز سیاسی پر آ کر اجتماعی جدوجہد، وہ جمہوری جدوجہد اور جماعتی جدوجہد کے ذریعے ہی ہم ان کو روک سکتے ہیں۔ اور جمہوریت میں اپنے نمائندوں کی کامیابی بہت معنی رکھتی ہے۔ اگر میں یہاں ٹھہر کر چیخوں اور چلاؤں تو میری آواز ان 4 گلیوں میں دم توڑ دے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن اگر میں ایوان اسمبلی، ایوان پارلیمنٹ، وہ بلدیہ میں کھڑے رہ کر پکاروں تو میری اس آواز سے میں ساری ریاست، سارے ملک میں ایک بیدارگی کی کیفیت کو پیدا کر سکتا ہوں، ایک ولولہ پیدا کر سکتا ہوں، ایک سوچ و فکر پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی فرق ہے۔ اگر ہمارے نمائندے ایوانوں میں نہیں رہیں گے تو ہم پھر وہ قانون جس کی مخالفت ہم کرنا چاہتے ہیں، یا وہ قانون جس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح قانون نہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے تو ہم اس غلط قانون یا اس قانون کو جو صحیح نہیں ہے اس کو ہم بازاروں میں، چوراہوں پہ احتجاج کر روک نہیں سکتے، بلکہ ہم ان قانون کو جو غلط ہم سمجھتے ہیں، جو صحیح نہیں ہم سمجھتے ہیں، وہ قانون کو اگر ہم ایوان میں رہیں گے تو ایوان میں اس قانون کو بننے سے ہم روک سکتے ہیں۔ اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ حالات ایسے ہیں کہ جذباتی نعروں سے، جذباتی تقاریر سے ہم دشمن کے قدموں کو روک نہیں سکتے، بلکہ ہم کو ایک دور اندیشی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم جذبات میں نکلیں گے تو پھر ہمارا حال بھی ایک سوڈا باٹل کی طرح ہوگا کہ سوڈا باٹل کو ہلا کے کھولو تو بش بول کے اڑتا ہے، پھر دو سیکنڈ میں پھر نیچے آ جاتا ہے، دب جاتا ہے، اس میں دم و خم نہیں رہتا۔ مجلس اتحاد المسلمین سوڈا باٹل کی سیاست نہیں کرتی۔ مجلس اتحاد المسلمین دور اندیشی اور مدبرانہ قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم آدھی رات ہو کبھی بھی اپنے لوگ اگر آواز دیتے ہیں تو بلا جھجک، بلا خوف ہم آپ کے درمیان میں آ کر آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کورونا وائرس اور کووڈ کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، گھروں میں محدود ہو گئے، گھروں میں بند تھے، شہر بند ہو گیا تھا، کاروبار بند تھے، صنعتیں بند ہو گئی، دکانیں بند ہو گئی، سب کچھ، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کا کام بند نہیں ہوا۔ ہم گھروں میں نہیں رہے، ہم کورونا کی بھی پرواہ کیے بغیر دن و رات محنت کرتے رہے، اور ہر وہ بھوکا جو کاروبار کے بند ہونے سے یا تنخواہ نہیں ملنے کی وجہ سے جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا، ہم نے اپنے جانب سے جو بھی ممکن تعاون ہو سکتا ہم نے ان کا تعاون کیا۔ یہ آپ نے بھی دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا کہ یہ بلہ گڑے میں MM کالونی میں جہاں پہ فاطمہ اویسی KG to PG کا کیمپس ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے لاکھوں اناج کے پیکٹس دیے، 1 لاکھ اناج کے راشن کے پیکٹس ہم نے تقسیم کیے، تو 1 لاکھ پکے ہوئے کھانا ہم نے تقسیم کیا۔ دینی درسگاہوں کو ہم نے اناج بھیجا 1 مہینے کا، درگاہوں خانقاہوں کو ہم نے بھیجا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم نے
काम किया कोविड के टाइम पर, कोरोना वायरस के वक्त भी, तो हालिया अरसे में जब तूफान आया तो उस तूफान में भी हमने काम किया। बहरहाल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन तूफानों का रुख बदलना जानती है और तूफानों के रुख को न सिर्फ बदलती है बल्कि डटकर तूफान के सामने खड़े होकर मुकाबला करती है। और जब तूफान आता है तो बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े दर्द गिर जाते हैं, बड़े बड़े इमारतें गिर जाती हैं, लेकिन तूफान एक चीज को नहीं गिराता, एक चीज को नहीं बहा कर ले जाता, और वो क्या है? वो हरियाली का एक छोटा सा पौधा होता है जो तूफान आने के बाद भी खड़ा रहता है, पानी जाने के बाद भी लहराता हुआ दिखाई देता है। हम छोटे हैं, हमारी जमात छोटी है, लेकिन हम उस हरियाली के पौधे की तरह हैं जो तूफान आने के बाद भी खड़ा रहता है, लेकिन बुलंद इमारतों की तरह हम गिरते नहीं। हालात का हम मुकाबला कर रहे हैं, हालात बहुत ही नाजुक है। खुदारा मेरी इस बात को समझो, अगर हम नहीं समझेंगे तो याद रखो आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी कि हम ख्वाब गफलत में थे। आज यकीन के साथ कहता हूं कि इस नशिस्त से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी यकीनी है इंशाअल्लाह, लेकिन सिर्फ कामयाबी के लिए मैं आपके दरमियान में नहीं आया हूं, एक गैर मामूली कामयाबी की दरखास्त करने के लिए आपके पास आया हूं, ताकि हम अपनी गैर मामूली कामयाबी के जरिए उन फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दे और बता दे कि तुम्हारे कदमों को हम रोक देंगे, तुम्हारे कदमों को हम फेर देंगे, मोड़ देंगे। ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, ये हमको बताना है। अगर आज हम मुंतशिर होंगे, अपनी ताकत को बांटेंगे, तो इससे नुकसान हमारा ही होगा। खुदारा इस बात को समझिए, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए हम काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जरूर काम करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा साल तालीमी साल से हम केजी व पीजी का जो कैंपस है बल्लागुड़े में, वहां पे स्कूल, कॉलेज, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर हम कायम करेंगे। उसके साथ ही साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2-3 बरस में ये मोहम्मद नगर, ये बड़ी रोड जो चौड़ी रोड है, ये अतराफ के इलाके में भी मेरा इरादा है कि एक जमीन लेकर वहां पर भी एक स्कूल बनाओ गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि इस बस्ती में गुर्बत है, गरीबी है। आज जितने स्कूल्स मेरे चल रहे हैं उनमें 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम है। मुफ्त तालीम 15,000 बच्चों को कोई मामूली काम नहीं है। महाना 30 लाख रुपया सिर्फ तनख्वाह में जाता है। आज 15,000 बच्चे जो कभी स्कूल को जाने का सोच नहीं सकते थे, कभी इल्म के जेवर से आरास्ता नहीं हो सकते थे, आज हम वो अंधेरे घरों में जहां पे जहालत के अंधेरे थे, उन अंधेरे घरों में हम एक इल्म की शमा की रोशनी को जो जला रहे हैं, उस रोशनी से हम उस जहालत का खात्मा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला यहां पर भी काम होगा। और मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाना चाहते हैं तो हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली सिर्फ इल्म के जरिए ला सकते हैं, तालीम के जरिए ला सकते हैं, कलम और किताब के जरिए ला सकते हैं। और इन मासूम बच्चे जो यहाँ खड़े हैं, बड़ी इनको देखकर तकलीफ होती है कि इनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। मेरा इरादा है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा हर 3-4 बरस में एक आध स्कूल और बनाता रहूंगा, ताकि गरीब बच्चों के तालीम का और इंतजाम हो। दुनिया में लोग आते हैं, कमाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई जाते वक्त अपनी दौलत अपने साथ ना लेकर गया है, ना मैं लेकर जाऊंगा। अल्लाह जो भी नवाजेगा वो इस कौम के हवाले कर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं था। आपकी दुआएं थी, आपका ताउन था, बुजुर्गों की रहनुमाई थी, नौजवानों का खाने से खाना मिलाकर मेरा साथ देना था, मेरी माँ और बहनों की दुआएं थी।
کہ میں آج کچھ بن سکا اور دنیا آج اس اکبر اویسی کو جاننے لگی، پہچاننے لگی، تو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، تو میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا کہ میں کچھ کر سکوں؟ جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ بے شک یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی بہت سے کام ہونا باقی ہے، وہ کام بھی ہم ضرور کروائیں گے۔ یہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا، دوسرے کئی مسائل تھے، حل ہوئے ہیں، ابھی بھی بہت سے مسائل، آہستہ آہستہ ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ جماعت سے وابستہ رہیے، جماعت آپ کی ہے، مجلس آپ کی ہے، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے